السلام علیکم۔ آج جو ہمیں پڑھنا ہے وہ سورہ العلق کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ ہم نے فرسٹ پارٹ میں پڑھا تھا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ریولیشن آئی تھی، وحی کا نزول ہوا تھا، پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پڑھنے کا حکم دیا تھا، انسان کی تخلیق کس طریقے سے ہوئی تھی اس کے بارے میں بتایا تھا، اور پھر جب انسان ایک اچھی پوزیشن حاصل کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کے بجائے کیا کرتا ہے کہ وہ سرکشی کرنے لگ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھتا ہے، وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنی بلیسنگس کی ہوتی ہیں، اس کو پڑھنا لکھنا سکھایا ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ویک اپ کال دی تھی سب کے لیے کہ ابھی بھی وقت ہے، اور ویسے بھی لوٹ کر تم میرے پاس سے آنا ہے تمہیں، یہ جو ہے یہ ایک ویک اپ کال دی تھی۔ یہ آیت نمبر 1 till 8 تھی جو ہم نے سورہ العلق کے فرسٹ پارٹ میں پڑھی تھی۔ آج جو ہے وہ اس کے آگے سے کنٹینیو کرنا ہے، تو اس کے آگے سے پڑھ لیں۔ ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے، عبدن اذا صلی، ایک بندہ کہ جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تم نے دیکھا اگر یہ یہ جو ہے میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، آیت نمبر 9 اور 10۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے، ایک بندہ کہ جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کعبہ کعبہ میں جب پرے کر رہے تھے تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل تھے، اور وہ بھی اسلام کے دشمن تھے۔ تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ اگر میں نے تمہیں دوبارہ یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں تمہارے اپنے فیٹ سے، اپنے جوتے سے تمہاری گردن کو کچل دوں گا، اور تمہارا جو چہرہ ہے اس کو زمین پہ رگڑ دوں گا، ڈسٹ سے رگڑ دوں گا۔ تو اس پہ جو ہے نیکسٹ دن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جب کعبہ میں پرے کر رہے تھے تو ابو جہل اور ان کے جو بھی اینیمی، ابو جہل کے ساتھ پورے سمجھیں گینگسٹر تھے، ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو برے کام کرتے تھے، تو انہوں نے ابو جہل سے کہا کہ جاؤ اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک کو کرش کرو اپنے پیر کے نیچے۔ تو جب ابو جہل وہاں جانے لگے تو ابو جہل کو ان لوگ نے دیکھا کہ وہ ڈر کے واپس بھاگ کے آنے لگے۔ تو جب ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ان کے دوستوں نے، تو ابو جہل نے بتایا کہ میں نے ایک بہت ہی خوفناک کسی مخلوق کو دیکھا ہے، اور ایک گڑھا دیکھا ہے جو آنکھ سے جل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا تھا کہ اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو فرشتہ جو ہے وہ ابو جہل کو، وہ فرشتہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے اتارا گیا تھا، وہ فرشتہ ابو جہل کو 2 پیسز میں توڑ کے رکھ دیتا۔ تو یہاں پہ جو ہو رہی ہے، اگر ہم پرٹیکولرلی ایک ایگزامپل لے کے بات کریں تو ابو جہل کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا۔ اور عربی میں جو ہے یہاں پہ جو اگر ہم اس کا اردو میں ترجمہ دیکھیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ورڈ جو ہے وہ سرونٹ یوز ہوا گا، اور سرونٹ قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوز ہوا ہے کہ وہ اللہ کے سرونٹ ہیں۔ تو یہاں پہ ان پرٹیکولر ابو جہل کی اگزامپل لے سکتے ہیں، لیکن جنرل یہ سب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سب پہ بھی ہم لوگ یہ لے سکتے ہیں۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تم نے دیکھا اگر یہ ہوا راہ راست پر، او امر بالتقوی، یا حکم کرے پرہیزگاری کا، ارأیت ان کذب وتولی، کیا تم نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ اچھا، یہ جو ہے یہ آیت نمبر 11، 12 اور 13 ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ جس سے بات کر رہے ہیں نا وہ آڈینس ہے، یعنی کہ تھرڈ پرسن۔ آپ اس سورے میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تھرڈ پرسن یعنی آڈینس سے سیکنڈ پرسن پہ سوئچ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن یہ جو 3 آیت ابھی میں نے پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آڈینس سے بات کر رہے ہیں، یعنی ہم سے، جنرل پبلک سے بات کر رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابو جہل کا پوٹینشیل بتا رہے ہیں کہ تم نے اس کو دیکھا اگر وہ راہ راست پر ہوتا، اور اگر وہ راہ راست پر ہوتا تو تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیتا، اور کیا تم نے دیکھا اگر اس نے جھٹلا اور منہ موڑا۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ابو جہل کا وہ پوٹینشیل بتا رہے ہیں کہ ابو جہل میں کتنا پوٹینشیل تھا۔ ابو جہل جو تھے وہ قرآن کے ایڈکٹ تھے، وہ رات میں چھپکے چھپکے قرآن سنا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے قرآن کی۔ سیکنڈلی جو ابو جہل تھے وہ بہادر تھے، ان کے اندر بہت کریج تھا۔ ابو لہب جو تھے وہ بہت ڈرپوک تھے،
لیکن ابو جہل جو تھے وہ جنگ بھی خود لڑنے جاتے تھے، اور ان کی بیٹل آف بدر میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہتے تھے کہ میں آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتا، لیکن بس جو آپ لے کر آئے نا میں اس پر یقین نہیں رکھتا۔ تو ابو جہل کے کریکٹر میں بہت فرق تھا ابو لہب سے، ایون دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انٹلیکٹ تھی وہ بہت اچھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کی چیزوں کو بھی دیکھ سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا تھا ابو جہل میں پوٹینشیل، کہ اگر یہ مسلمان ہو جائے تو کتنا بینیفیشل ہوگا اسلام کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے یا ابو جہل میں سے، ان دونوں میں سے کوئی اسلام ایکسیپٹ کر لیں۔ اور عمر رضی تعالیٰ عنہ نے پھر اسلام ایکسیپٹ کر لیا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام ایکسیپٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ نہ صرف خود گائیڈنس حاصل کی تھی، دوسروں کو بھی گائیڈ کیا تھا، اور دوسروں کو پرہیزگاری کی تعلیم دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ابو جہل جو ہیں وہ اسلام ایکسیپٹ کر لیتے تو تم پھر اس کو دیکھتے کہ وہ کس طریقے سے تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، کس طریقے سے وہ راہ راست پر ہوتا۔ لیکن ابو جہل نے کنٹینیوسلی اللہ کے میسج کو اگنور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے تھے انہوں نے کوئی اس پر فوکس نہیں کیا، اس کو اٹینشن نہیں دی، اور الٹیمیٹ رزلٹ جو تھا ابو جہل جو تھے وہ اگنورنس کی وجہ سے انہوں نے خود کو ڈسٹرائے کر لیا۔ تو یہاں پہ ابو جہل کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آڈینس کو بتا رہے ہیں، جنرل آڈینس کو، کہ ابو جہل میں اتنا پوٹینشیل تھا، لیکن کیا انہوں نے غور نہیں کیا، ابو جہل نے اس وجہ سے خود کو ڈسٹرائے کر دیا۔ علم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ یرعی، کیا نہیں معلوم اس کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا یہ جو ہے یہ آیت نمبر 14 ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کا یہ سینٹینس جو ہے یہ انف ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ خود بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، یعنی کہ ہم لوگ کوئی بھی غلط کام کریں، اگر ٹریفک پولیس کھڑی ہوئی ہو تو کوئی جو ہے وہ سگنل نہیں توڑ کے جاتا، کیمراز لگے ہوئے تو کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا یہ سینٹینس انف ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہم لوگ نے سٹارٹنگ کی آیت میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسان کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہر چیز جو بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں برے کاموں سے روکنے کے لیے انف ہے یہ سینٹینس اللہ کا، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن ابو جہل اللہ تعالیٰ یہیں پہ سب کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ ابو جہل بھول گیا تھا بالکل ہی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس نے ساری حدیں پار کر دی تھی۔ ایون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پرے کرتے تھے نا کعبہ میں، تو ابو جہل اور ان کے فرینڈس نے کیا کیا کہ کیمل جو تھا وہ کہیں قریب میں ہی ذبح ہوا تھا، تو اس کی جو خال تھی اور اس کے اوپر جو سارا گندگی اور فلت لگی ہوئی تھی وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک پہ لا کے ڈال دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے کی حالت میں وہ کھڑے نہیں، اور سجدے کی حالت میں وہ جب تک کھڑے نہیں ہوئے تھے جب تک ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کے وہ ساری گندگی ان کے اوپر سے نہیں اٹھائی تھی۔ تو ابو جہل نے وہ یہ بالکل ہی بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ سینٹینس آپ کو کسی بھی برائی سے روکنے کے لیے انف ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو کیا سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کنٹینیوسلی واچ کر رہا ہے آپ کو۔ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، ہرگز نہیں اگر وہ باز آئے گا تو ہم اس کو گھسیٹ لیں گے پیشانی کے بل سے۔ ناسیاتن کازیاتن خاطیہ، پیشانی جو جھوٹی ہے خطا کار ہے۔ یہ دو آیات بہت انٹرسٹنگ ہیں، یہ آیت نمبر 15 اور 16 ہے۔ اچھا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کو پیشانی کے بل سے گھسیٹ لیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ جاننے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہاں پہ جس سے بات کر رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جن پر اٹیک ہوا تھا، صحیح ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ سفر کیا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جنرل آڈینس سے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تھرڈ سے سیکنڈ پرسن پہ سوئچ ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹ لیں گے۔ پیشانی سے پکڑ کر کیوں گھسیٹ لیں گے؟ کبھی آپ لوگ نے سوچا؟ پیشانی جو ہے یہ وہ جگہ ہے جو سمبل آف پرائڈ کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ عرب میں کیا ہوتا تھا کہ اس پیشانی کو سمبل آف پرائڈ سمجھا جاتا تھا، ایون تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کی ساری نالج رہتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ابھی ہم ماڈرن ڈیز میں بھی دیکھیں تو لوگ پگڑی وغیرہ پہنتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنی سر پہ یہاں پہ پیشانی پہ پگڑی وغیرہ پہنتے ہیں نا، وہ ان کے لیے سمبل آف پرائڈ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹنے کا
کیوں بولا ہوا ہے؟ کیونکہ پیشانی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کی سارا پرائڈ ہوتا ہے، سارے آپ کا فخر ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا جو کنٹینیوسلی میسج کو جنہوں نے میسج کو اللہ کے اگنور کیا. دوسری بات یہ کہ نیچے لکھا ہوا ہے پیشانی جو جھوٹی ہے خطا کار ہے. اچھا، اب پیشانی کو جھوٹی اور خطا کار کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھیں، پیشانی جو ہے نا، یہاں پہ اس آیت میں جو ہے خالی پیشانی کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ پیشانی سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ کا جو ہے فرنٹل لوب ایک دماغ کا حصہ ہے. یہ آپ کی پیشانی ہے، بالکل اس کے پیچھے جو ہے ایک دماغ کا حصہ ہے جس کو بولتے ہیں فرنٹل لوب. فرنٹل لوب دماغ کا وہ حصہ ہے جس میں آپ کی ساری ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. آپ صحیح اور غلط کیا، ساری پروسیسنگ یہاں ہوتی ہے. آپ کب جھوٹ بول رہے ہیں، کب سچ بول رہے ہیں، وہ ساری پلاننگ یہاں ہوتی ہے. تو اور ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جب بھی انسان جھوٹ بولتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے، تو یہ فرنٹل لوب کا جو حصہ ہے نا، وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. وہاں پہ ایکٹیویٹیز پیک پر ہو جاتی ہیں. تو سارے آپ جو گناہ کر ہوتا ہے، آپ جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، وہ ساری پلاننگ یہاں ہو رہی ہوتی ہے. باقی آپ کے ہاتھ پیر دوسرے آرگن صرف مینز ہے، صرف ذریعہ ہے جس سے آپ کو غلط کام کو انجام دے رہا ہے. لیکن مین پلاننگ ہیڈ کوارٹرز کیا ہے سب چیز کا؟ یہ آپ کا فرنٹل لوب. تو یہاں پہ اس لیے کہا گیا ہے پیشانی جو جھوٹی ہے خطا کار ہے. یہ قرآن میں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا اور ریسرچ اب ہوئی ہے اس پہ. اور باقی جو ہے پیشانی کے کیوں گھسیٹیں گے؟ کیونکہ وہی میں نے آپ کو بتایا کہ سمبل آف پرائڈ ہوتا ہے، اس لیے پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹنے کی بات کی گئی ہے. اور پھر اس کو خطا کار کہا گیا ہے، جھوٹا بھی کہا گیا ہے. فل ید او نہ دیا، پس بلا لے وہ اپنے حامیوں کو. سنت او زبانیہ، ہم بھی بلا لیں گے دوزک کے فرشتوں کو. ابو جہل جو تھے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ پورا ایک گینگسٹر تھا ان کا. تو ابو جہل جو اپنے پورے روب اور گینگسٹر جو ان کے لوگ تھے، جو برے لوگ تھے، ان کے ساتھ جیسے گھومتے تھے بہت دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ قیامت کے دن جب اس کو سزا ہو رہی ہوگی تو وہ اپنے بلا لے ان لوگوں کو جس کے ساتھ وہ پورا گینگ بنا کے گھومتا تھا. لیکن اس وقت مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ سب کیا یا نفسی کر رہے ہوں گے قیامت کے دن کی. سب کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر نیچے کہا ہے کہ ہم بھی بلا لیں گے دوزخ کے فرشتوں کو. یعنی دوزخ کے فرشتے جو ہیں وہ پھر کیا کریں گے؟ ایسے لوگوں کو گھسیٹ کے لے کر جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ہم دنیا میں بھی رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا کا بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے ہمیشہ ہر وقت تیار ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے. تو یہاں پہ سمجھے ان آیت میں اس طریقے سے سچویشن ہے کہ ایک طرف ابو جہل کے گینگسٹرز وغیرہ اور دوسری طرف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور زبانیہ کا جو ورڈ ہے نا، زبانیہ کا جو ورڈ ہے وہ پلورل ہے زبنیہ کا، اور جس کا مطلب ہے کہ سیکیورٹی گارڈ. ٹھیک ہے، تو اس آیت سے دو مطلب سمجھ آتے ہیں. ایک تو یہ کہ آخرت میں کوئی کسی کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، ابو جہل کے جو فرینڈز ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے جو دنیا میں ہمیشہ ان کے ساتھ گھومتے تھے. اور دوسرا اگر دنیا کے کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ سمجھ آتی ہے اس آیت سے کہ جس طریقے سے ابو جہل کے گینگسٹرز ہیں ایک طرف، تو اسی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے اللہ کے فرشتے ہمیشہ تیار ہیں. کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں، نہ کہا ماننا اس کا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں کہ تم اس کی ابو جہل کی فکر نہیں کرو. وہ کسی اتنا بھی ابو جہل اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کا نام یا تم ان کے بارے میں سوچے، ان کو لے کر پریشان ہو. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میرے قریب ہو جاؤ. ہم نے سجدے سے، ہم نے اسٹارٹنگ کی آیت میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا. تو یہاں پہ اللہ انسان کو کیا سکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے قریب ہونا ہے؟ سجدہ کر کے. پری اسلامک ایرا میں اس طریقے سے بھی ہوتا تھا کہ لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے. تو وہ کعبہ کعبہ کے گرد نیکڈ یعنی وداؤٹ کلوز جو ہے وہ ڈانس کرتے تھے کہ اس طریقے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسان کو صحیح عبادت کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس سے قریب ہونا ہے، وہ عبادت ہے. ٹھیک ہے، اور ایک بہت ہی امیزنگ بات ہے کہ سورہ کے سٹارٹنگ میں کیا کہا گیا تھا کہ پڑھیے، کمانڈ جو تھی، اور سورہ کے اینڈ میں سجدے کی کمانڈ ہے.
یہ پڑھنا اور سجدہ کرنا، یہ دو کام ہم نماز میں کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم فل اپنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی پڑھنے کا حکم کہاں ہے؟ اس آیا کے بالکل سٹارٹنگ میں. اور جب ہم لوگ بالکل اپنی نچلی حالت میں ہوتے ہیں، سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کیا ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. اور آیت میں، اس آیت میں جو سجدے کا حکم ہے وہ سورت کے سب سے نیچے میں ہے. کتنی امیزنگ بات ہے یہ. تو اگر ہم دیکھیں تو آیت کے سٹارٹنگ اور اینڈ میں کتنا جو ان دونوں کا جو اگر ہم ایک پوائنٹ پہ ان کو ملائیں تو وہ یہ بن رہا ہے کہ آپ نماز سے بھی کیا کریں؟ اپنا آپ کو جوڑے رکھیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں. یہ نماز سے آپ اپنا آپ کو جوڑے رکھیں. تو یہاں پہ سورہ العلق جو ہے وہ اس کی مین باڈی جو ہے وہ ختم ہو گئی، پوری 19 آیت. اللہ حافظ.